اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما۔ مسئلہ نمبر 4 ہے، ماہ رمضان کا روزہ فرض جب ہوگا کہ وہ وقت جس میں روزے کی ابتدا کر سکے پالے، اور وہ وقت کون سا ہے کہ جس میں وہ روزہ شروع کر سکے وہ بتا رہے ہیں، یعنی صبح صادق سے، طلوع فجر سے دحوائے کبریٰ تک، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں روزے کی ابتدا آغاز ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں گے دحوائے کبریٰ کیا بلا ہے؟ وقت زوال کو دحوائے کبریٰ کہتے ہیں، اور زیادہ دماغ پر دینے کی ضرورت نہیں ہے، زور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیلنڈر کے اندر جو نماز کے اوقات جس میں شائع ہوتے ہیں اس میں سب لکھا ہوتا ہے، بلکہ آج کل تو اپلیکیشنز بھی آ گئی ہیں جو نماز کا وقت بتاتی ہیں، الارم بجتا ہے تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے دحوائے کبریٰ، تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ طلوع فجر سے دحوائے کبریٰ تک یہ وہ وقت ہے، وہ پیریڈ ہے کہ جس میں روزے کی ابتدا آغاز ہو سکتا ہے۔ تو روزہ فرض کب ہوگا؟ کہ جب یہ وقت ملے کہ اس کے بعد روزے کی نیت نہیں ہو سکتی، لہذا روزہ نہیں ہو سکتا، اور رات میں نیت ہو سکتی ہے مگر روزے کی محل نہیں۔ لہذا اگر مجنون کو رمضان کی کسی رات میں ہوش آیا اور صبح جنون کی حالت میں ہوئی، یا دحوائے کبریٰ کے بعد کسی دن ہوش آیا، تو اس پر رمضان کے روزے کی قضا نہیں، جبکہ پورا رمضان اسی جنون میں گزر جائے اور ایک دن بھی ایسا وقت مل گیا جس میں نیت کر سکتا ہے تو سارے رمضان کی قضا لازم ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ فرض ہوگا اس بیچارے پہ فرض ہوگا کہ جسے یہ وقت ملے، یعنی طلوع فجر سے دحوائے کبریٰ تک کا وقت کہ جس میں آدمی، کیونکہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ رمضان میں جو روزہ ہے، روزہ کہتے ہی ہیں کہ بنیت عبادت رکنا، کھانے پینے سے اور جماع سے بنیت عبادت رکنا، تو نیت کا یہی وقت ہے۔ روزے کے لیے نیت ضروری ہے اور نیت کے لیے یہ وقت ضروری ہے، تو اگر جسے یہ وقت نہیں ملا، صبح صادق سے دحوائے کبریٰ کا وقت نہیں ملا، تو وہ نیت نہیں کر سکتا، جو نیت نہیں کر سکتا وہ بیچارہ روزے میں شروع نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اصولی بات۔ اب اس اصول کی روشنی میں اگلا مسئلہ حل کیجئے کہ ایک وہ شخص جو پاگل ہے، مجنون ہے، رمضان کی کسی رات میں اسے ہوش آ گیا، صحیح ہو گیا، افاقہ ہو گیا، اور صبح جنون کی حالت میں ہوئی، یعنی رات میں اس کو ہوش آیا، صحیح ہو گیا، جنون جو تھا دماغ پر سے، پاگل پن وہ ہٹ گیا، رات صحیح گزری، لیکن صبح ہونے سے پہلے پہلے، فجر کے آغاز سے پہلے پہلے پھر وہی حالت ہو گئی۔ تو اب دو صورتیں ہیں کہ وہ جس وقت اسے ہوش آیا رات کے جس حصے میں، تو اس نے نیت کر لی کہ میں صبح کل کا روزہ رکھوں گا، لیکن صبح ہونے سے پہلے، فجر کا آغاز ہونے سے پہلے پہلے پھر وہ پاگل ہو گیا، تو اس نیت کی وجہ سے اس دن کا روزہ ہو جائے گا۔ پاگل ہو گیا اور اس پاگل پن میں ہی وہ سارا دن بھوکا پیاسا بھی رہا، تو وہ اس کا روزہ اس دن کا ہو گیا۔ لیکن اگر اس کے بعد اسے ہوش نہیں آیا، یعنی مغرب کے بعد اسے ہوش نہیں آیا، بلکہ پورے 30 رمضان تک ہوش نہیں آیا، تو اب اگلے روزے اس پر فرض نہیں ہے، اس کی قضا اس پر لازم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ قضا اس چیز کی لازم ہوگی، اس عبادت کی لازم ہوگی کہ جو فرض ہو، اور فرض ہونے کے لیے ضروری تھا کہ یہ عاقل ہو، کیونکہ احکام شریعہ کا مکلف وہی ہو سکتا ہے کہ جو عاقل ہو، بالغ ہو، تو یہ تو پاگل ہو گیا بیچارہ، جنون طاری ہو گیا۔ تو پورا رمضان یہ اگر جنون کی حالت میں گزارتا ہے تو اس پر کسی بھی روزے کی قضا نہیں۔ قضا کیوں نہیں؟ کہ فرض ہی نہ ہوئے۔ فرض کیوں نہ ہوئے؟ کہ یہ بیچارہ احکام شریعہ کا مکلف نہیں رہا، پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا۔ البتہ وہ روزہ اس لیے صحیح ہو گیا کہ محض روزے کے لیے عقل و بلوغ شرط نہیں ہے، یعنی نابالغ بچہ روزہ رکھے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، اسی طرح پاگل مجنون اگر روزہ رکھے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، کیونکہ روزے کی شرائط میں جو میں نے آپ کو تعریف بتائی اس میں کہیں ہے کہ وہ عاقل ہو، وہ بالغ ہو، تو نفس روزے کی ادائیگی کے لیے عقل اور بلوغ شرط نہیں ہے۔ لیکن پورے رمضان کے جو روزے ہیں، جو احکام شریعہ ہے، اس کے وجوب کے لیے عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، ایک ہے روزے کا واجب ہونا، فرض ہونا، اور ایک ہے روزے کو ادا کرنا، رکھ لینا۔ تو روزہ
ادا کرنے کے لیے عقل اور بلوغ شرط نہیں ہے. روزہ فرض اور واجب ہونے کے لیے، کیونکہ یہ ایک حکم شرع ہے، اس کے وجوب کے لیے عقل اور بلوغ شرط ہے. تو وہ جب رات میں ہوش میں آیا تو اس وقت اس کی عقل سلامت تھی، وہ اس لائق تھا کہ احکام شریعہ اس کی طرف متوجہ ہوں. تو رمضان کے روزے یا وہ روزہ یا وہ وقت اس کی طرف متوجہ ہو گیا. اس نے اس وقت نیت کر لی کہ میں کل روزہ رکھوں گا، اور کل کا آغاز ہونے سے پہلے پھر بیچارہ پاگل ہو گیا. تو چونکہ وہ نیت کر چکا تھا تو اس دن کا روزہ رکھ ہو جائے گا. روزہ رکھنے کے لیے عقل بلوغ شرط نہیں ہے. اس دن کا روزہ، اس نے کھانا پینا کچھ نہیں کیا، جنون کی حالت میں تھا، وہ روزہ ہو گیا. لیکن جو ہی مغرب کا وقت آیا تو اب یہ روزہ ختم ہو گیا، افطار کا وقت ہو گیا. اگلے روزے کے لیے نیت درکار ہے. نیت یہ کر نہیں سکتا کہ بیچارہ ہوش میں نہیں ہے، مجنون ہے، جنون کی کیفیت میں ہے، اور احکام شریعہ کا مکلف بھی نہیں ہے. لہذا جتنے بھی روزے، اب وہ روزے بھی نہیں ہوں گے اور اس پر فرض بھی نہیں ہوں گے کہ قضا کرے، کیونکہ احکام شریعت کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. یوں ہی دوسری صورت کہ دعوائے کبریٰ کے بعد کسی دن ہوش آیا. صبح صادق سے دعوائے کبریٰ وقت یہ تھا نیت کے لیے وقت، دعوائے کبریٰ کا وقت نکل گیا، اب ہوش آیا، اب یہ اس کا ذہن کام کرنے لگا، احکام شریعت کی طرف متوجہ ہو گئے. تو کیا اس پر روزہ رکھنا ضروری ہے؟ اس وقت تو ممکن نہیں ہے، نہ اس پر فرض ہوگا، کیونکہ فرضیت کے لیے وہ وقت درکار تھا جو نکل چکا ہے. بھائی نماز فجر کب فرض ہوتی ہے کسی آدمی پہ؟ کہ جب نماز فجر کا وقت آ جائے. وقت آنے سے پہلے تو کوئی چیز بھی فرض نہیں ہوتی. تو جو فرض کا وقت تھا، رمضان کے روزے کا فرض کا جو وقت تھا وہ نکل گیا، صبح طارق سے دعویٰ کبریٰ کا وقت نکل گیا. اس کے بعد اسے ہوش آیا، یہ اس قابل ہوا کہ احکام شریعت کی طرف متوجہ ہوں، اس پر روزے وغیرہ جو بھی بات ہیں وہ واجب ہوں. تو نماز وغیرہ کا تو یہ مکلف ہو گیا، کیونکہ دعویٰ کبریٰ کے بعد ظہر کا وقت ہو جاتا ہے. تو ظہر کا وقت، نماز وغیرہ اور دیگر جو اس وقت عبادتیں ہو سکتی ہیں، اس کا تو یہ اس کے اہل تو ہو گیا، ظہر بھی ادا کرے گا، عصر بھی ادا کرے گا. البتہ روزے کی قضا نہیں ہے. ہاں مغرب تک صحیح رہا، اور اب اس پر وہ افطار کا وقت ہے، اب جو ہے وہ وقت آ گیا کہ حکم شرع روزے کا جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے، عاقل بھی ہے اور وقت بھی پایا جا رہا ہے. اب یہ نیت کر لے تو اس کا اب روزہ ہو سکتا ہے. اس مسئلے کے اندر جو اصول اور ضابطے سمجھ میں آئے وہ یہ ہیں کہ رمضان کا روزہ فرض اس پر ہوگا جو فرض کا اہل ہوگا، یعنی عاقل بالغ مسلمان ہوگا. اور پھر جس عاقل بالغ پر فرض ہوگا تو اس وقت فرض ہوگا کہ جب یہ فرض ادا ہو سکے، یعنی صبح صادق سے دعوائے کبریٰ کا وقت اگر عاقل بالغ کو ملے تو روزہ فرض ہوگا. کیونکہ روزے کے لیے نیت اور روزے کا ساتھ ساتھ ہونا ضروری ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے. نیت رات میں ہو سکتی لیکن اس وقت روزہ نہیں ہو سکتا، روزے کا محل نہیں ہے، روزے کا محل دن ہی ہے. تو صبح صادق سے دعوائے کبریٰ کا وقت، اس میں دن بھی ہے، نیت بھی ہے. تو روزے کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ نیت بھی ہو اور ٹھہرنا، کھانے پینے سے اور جماع سے ٹھہرنا، روزہ بھی ہو. تو اس وقت میں جو عاقل بالغ ہے تو وہ وقت پا رہا ہے کہ جس میں روزے کا آغاز ہو سکتا ہے، فرض ادا ہو سکتا ہے، اس پر روزہ فرض ہوگا. اگر اس نے نہیں رکھا تو اس پر قضا لازم ہوگی. لیکن جو شخص اس وقت عاقل اور بالغ نہیں ہے، یا یوں کہہ لیجئے وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ دعوائے کبریٰ کا وقت نکلنے کے بعد وہ مسلمان ہوا، یا وہ پاگل تھا عاقل ہو گیا، نابالغ تھا بالغ ہو گیا، تو اس پر اس روزے کی قضا واجب نہیں ہے. کہ قضا اس چیز کی واجب ہوتی ہے جو فرض ہو، اور اس پر تو کچھ فرض ہی نہیں ہوا. فرض تو تب ہوتا جب یہ اس وقت میں صبح سے دعوائے کبریٰ کے وقت میں مسلمان ہوتا یا عاقل ہوتا یا بالغ ہوتا تو یہ روزہ اس پر فرض ہو جاتا. لہذا اس وقت یہ نہیں تھا، فرض کا اہل نہیں تھا، اس لیے اس پر یہ فرض واجب نہیں ہوا. جب واجب نہیں ہوا تو قضا بھی نہیں ہوگی. امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ بھائی دعوائے کبریٰ کا وقت 12-1 تو بجتا ہے، 11:30-12 بجتے ہیں، اس کے بعد بھی کئی 4-5 گھنٹے ہوتے ہیں، 6 گھنٹے ہوتے ہیں، تو کیوں نہیں رکھ سکتا؟ بھوکا رہ کر لے. شریعت نے
اور فقہائے کرام نے دعوی کبریٰ تک کے وقت گنجائش دی ہے، اور اتنے وقت کو سمجھ لیجیے پورا دن شمار کیا ہے، دن کا اکثر حصہ شمار کیا ہے۔ اور اکثر جگہ آپ فقہائے کرام کی کتابوں میں اکثر مسائل میں یہ دیکھیں گے کہ اکثر کا حکم، اکثر کو وہی حکم دیتے ہیں جو کل کا حکم ہوتا ہے۔ قاعدہ بھی ہے، ضابطہ بھی ہے، للاکثر حکم الکل، اکثر کے لیے وہی حکم ہے جو کل کے لیے ہے۔ جیسے یہاں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک یہ کل دن ہے، اس سارے پیریڈ کو کہا جاتا ہے دن۔ اور اگر اس کو ہم تقسیم کریں، تجزی کریں، کہہ لیجیے پارٹیشن کریں، تو دعوی کبریٰ تک اکثر وقت، دن کا اکثر وقت، اکثر حصہ دعوی کبریٰ تک آتا ہے۔ تو جو حکم یعنی دن ہونے کا، پورا دن ہونے کا غروب آفتاب تک پہ لگ رہا تھا، اس اکثر پہ بھی وہی حکم لگے گا۔ تو جس نے دعوی کبریٰ ضائع کر دیا یا اسے نہیں ملا، گویا اس نے پورا دن، غروب آفتاب پورا دن نکال دیا، اس لیے اس پر وہ روزہ واجب ہی نہیں ہوا، فرض ہی نہیں ہوا۔ جب فرض ہی نہیں ہوا تو قضا بھی نہیں کر سکتا۔ مسئلہ نمبر 5 ہے، رات میں روزے کی نیت کی اور صبح غشی کی حالت میں ہوئی، بے ہوشی سی تھی، نیم بے ہوشی تھی، اور یہ غشی کئی دن تک رہی، تو صرف پہلے دن کا روزہ ہوا، باقی دنوں کی قضا رکھے۔ اگر پورے رمضان بھر غشی رہی، اگرچہ نیت کا وقت نہ ملا، آپ کہیں گے پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ روزہ فرض نہیں ہوگا اور قضا بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ وہ ہم نے بات کی تھی عقل کے ضائع ہو جانے کی، یعنی جنون کی۔ اور جو آدمی بے ہوش ہو، غشی کی حالت میں ہو، وہ عاقل ہوتا ہے اگرچہ اس کی عقل سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ جس طرح آدمی جب سو رہا ہوتا ہے تو کیا ہم اس کو کیا پاگل سمجھتے ہیں؟ ہم اور آپ سبھی سوتے ہیں تو کیا سوتے ہیں پاگل ہو جاتے ہیں؟ نہیں، عقل سوتی ہے، سوتے وقت وہ پاگل نہیں ہوتا، جنون نہیں ہوتا۔ لہذا احکام شریعہ کا وہ مکلف ہے، اور جب مکلف ہے یعنی فرض کا اہل ہے، لائق ہے، تو اس پر فرض ہو گیا۔ لیکن مجبوری ہے کہ اسے ہوش نہیں آ رہا، وینٹیلیٹر پہ ہے، کوما میں ہے، تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اسے قضا رکھنی پڑے گی۔ جتنے روزے بے ہوشی کی حالت میں گزر گئے ان سب کی قضا کرے گا۔ البتہ وہ روزے یا وہ روزہ کہ جو رات میں اس نے نیت کر لی تھی اور صبح ہونے سے پہلے پہلے اس پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گیا، کوئی ایسی بیماری تھی اور ہاسپٹل پہنچ گیا، تو اس دن کا روزہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آج دن ہے جمعرات اور ابھی وقت ہو رہا ہے 2 بج رہے ہیں، رات کی 2 بج رہے ہیں، سمجھ لیجئے 4 بجے سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، فجر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو اگر میں ابھی سے نیت کر لوں کہ مجھے صبح روزہ رکھنا ہے، اور 4 بجے سے پہلے پہلے، سحری کھانے سے پہلے، اور الفاظوں کا تلفظ جو ہم کرتے ہیں ابھی سنو غد نویت من شہر رمضان سے پہلے پہلے بے ہوش ہو جاؤں میں اور پورے رمضان بے ہوش رہوں، تو اگلے دن کا روزہ یعنی جمعے کا روزہ، آج جمعرات ہے، جمعہ ہی لگ گیا ہے، رات 2 بج رہے ہیں، تو یہ جمعے کا جو روزہ ہے مغرب تک کا یہ ہو گیا، کیونکہ نیت روزے کے لیے ضروری تھی۔ رات سے نیت کرنا ہو سکتی تھی، کر لی تھی، اور صبح روزے کا کیا مطلب تھا؟ کھانے پینے سے بچنا، بیوی سے بچنا، تو وہ بے ہوشی کے نام پر ہی صحیح بچے رہے، نیت بھی پائی گئی اور ممنوعہ چیزوں سے بچنا بھی پایا گیا۔ لیکن جب مغرب کا وقت آ گیا، روزہ ختم ہو گیا، اگلے روزے کے لیے نیت درکار تھی، لیکن نیت کیسے کرتے؟ ہم تو بے ہوش پڑے تھے، اس لیے یہ روزہ ہو گیا، بقیہ روزے واجب ہو گئے، اس کی قضا کرنی ہوگی، وہ ادا نہیں ہوں گے، کیونکہ نیت جو رکن ہے روزے کا وہ معدوم ہے، کیونکہ ہم بے ہوش ہیں، نیت کر نہیں سکتے۔ تو اس مسئلے میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ روزے اور نیت کا اقتران ضروری ہے۔ پہلی صورت میں یعنی رات میں نیت کری اور پھر بے ہوش ہو گئے تو روزہ اور نیت دونوں کا اقتران پایا گیا، صبح سے غروب آفتاب تک کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے منع کیا گیا تھا، اور نیت رات میں سے کہ دونوں چیزیں پائی گئی، اس لیے وہ روزہ ہو گیا۔ اور بقیہ کے لیے صرف اور صرف
کھانا پینا اور عورت سے دور رہنا پایا گیا، نیت وہ نہیں پائی گئی کیونکہ بے ہوش پڑے تھے، اس لیے روزہ نہیں ہوا۔ قضا ہوگی کیونکہ عاقل تھے، احکام شریعہ کے مکلف تو ہوئے، بہرحال گناہ نہیں ہوگا، قضا رکھنی پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 6 ہے ادائے روزہ رمضان، یعنی رمضان کی جو روزے کی ادائیگی ہے، اور اسی طرح نظر معین اور نفل کے روزوں کے لیے نیت کا وقت کب سے ہے؟ ہاں، نیت کا وقت بتا رہے ہیں یہاں سے کہ رمضان کے روزوں کے لیے، نظر معین کے لیے اور نفل روزوں کے لیے نیت کا وقت کب سے ہے؟ غروب آفتاب سے دعوی کبریٰ تک، یہ ان روزوں کے لیے وقت ہے۔ اس وقت میں جب بھی نیت کرے روزے ہو جائیں گے، لہذا آفتاب ڈوبنے سے پہلے نیت کی کہ کل روزہ رکھوں گا، یعنی عصر میں ارادہ کر لیا، نیت کر لی کہ کل روزہ رکھوں گا، پھر بے ہوش ہو گیا، اور دعوی کبریٰ کے بعد ہوش آیا، یعنی جمعے کی عصر میں ارادہ کیا کہ میں ہفتے کا روزہ رکھوں گا، بے ہوش ہو گیا، یعنی مغرب سے پہلے بے ہوش ہو گیا، اور پھر ہفتے کی دعوی کبریٰ کے بعد 12-1 بجے ظہر کے وقت میں سے ہوش آیا، تو اب یہ روزے سے نہیں ہے، کیونکہ جو نیت کا وقت تھا مغرب سے، رات سے لے کر کے دعوی کبریٰ تک وہ جا چکا ہے، جو روزے کے لیے ضروری تھا وہ جا چکا ہے، اس لیے روزہ نہیں ہو سکتا۔ وہی بتا رہے ہیں کہ آفتاب ڈوبنے سے پہلے نیت کی کہ کل روزہ رکھوں گا، پھر بے ہوش ہو گیا، اور دعوی کبریٰ کے بعد ہوش آیا تو یہ روزہ نہ ہوا، اور آفتاب ڈوبنے کے بعد نیت کی تھی تو روزے کے لیے نیت ضروری تھی، اور نیت کا وقت یعنی آفتاب ڈوبنے کے بعد مغرب وقت کی تھی تو پھر روزہ ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 7 ہے دعوی کبریٰ نیت کا وقت نہیں بلکہ اس سے پیشتر پہلے نیت ہو جانا ضروری ہے، اور اگر خاص اس وقت یعنی اس وقت آفتاب خط نصف النہار شرعی پر پہنچ گیا، نیت کی تو روزہ نہ ہوا۔ کیوں؟ کہ دعوی کبریٰ تک، یعنی دعوی کبریٰ کا جو وقت ہوا گویا سارا دن نکل گیا، جیسا کہ میں پیچھے بتا چکا ہوں، للاکثر حکم الکل، تو دعوی کبریٰ کے لیے وہی حکم رکھا جائے گا جو پورے دن کے لیے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کے لیے رکھتے ہیں، کہ بھئی یہ ایک دن ہے، روزے کے لیے یہ پورا ایک دن ہے، تو دعوی کبریٰ کے وقت کو بھی یہی حکم دیا جائے گا کہ اگر یہ وقت اس نے گوا دیا اور اس وقت میں نیت نہیں کی، یا عین اسی وقت نیت کی، دعوی کبریٰ کے عین اسی وقت نیت کری تو بھی روزہ نہیں ہوا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اب وہ مغرب کے وقت نیت کر رہا ہے، یعنی مغرب میں آذان ہونے میں 1 سیکنڈ ہے اور یہ اب نیت کر رہا ہے کہ میں روزہ رکھ لوں، اس لیے اس کا روزہ نہیں ہوگا، کہ روزے کے لیے ضروری ہے کہ نیت اور صوم مقترن ہوں، ملے ہوئے ہوں۔ مسئلہ نمبر 8 ہے نیت کے بارے میں نفل، عام، سنت و مستحب۔ عام کا مطلب شامل، یعنی جب انہوں نے نفل کہا تو نفل سے مراد سنت بھی ہو گیا، مستحب بھی ہو گیا، یعنی یہ عبارت یوں بنے گی نیت کے بارے میں نفل شامل ہے، سنت کو بھی مستحب کو بھی، اور مکروہ سب کو شامل ہے، بلکہ یوں بننی چاہیے بات، نیت کے بارے میں نفل ہو، عام ہے کہ وہ نفل سنت ہو یا نفل مستحب ہو، یوں ہی وہ مکروہ ہو، سب کو شامل ہے، کہ ان سب کے لیے نیت کے لیے وہی وقت ہے جو ابھی بیان ہوا، یہ وہی کنڈیشنز ہیں ہر طرح کے روزے کے لیے۔ مسئلہ نمبر 9 ہے جس طرح اور جگہ بتایا گیا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی اس کتاب میں پیچھے جو گزری ہیں روزے وغیرہ کی ابحاث گزری ہیں یا زکوٰۃ کی، وہاں یہ باتیں ہوئی ہیں، نیت قصد کو کہتے ہیں، دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے، یہاں بھی وہی مراد ہے، مگر زبان سے کہہ لینا یہ مستحب ہے۔ اگر رات میں نیت کرے تو یوں کہے نویت ان اصوم غدن للہ تعالی من فرض رمضان، میں نیت کرتا ہوں اللہ کے لیے کل فرض رمضان کے روزہ رکھنے کی، بلکہ ترجمہ آگے، یعنی میں نے نیت کی اللہ تعالیٰ کے لیے کہ آج رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا۔ اور اگر تبرک و طلب توفیق کے لیے نیت کے الفاظ میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی ملا لیا تو حرج نہیں۔ وہابیوں کو، اہل حدیث حضرات کو تو حرج ہوگا کہ سنت سے ثابت نہیں ہے، البتہ اہل سنت، اہل حق
کو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر پکا ارادہ نہ ہو، مذبذب ہو، یعنی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں جھل مل ہو، تو نیت ہی کہاں ہوئی؟ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ صرف دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ میں آج یا کل کا روزہ رکھوں گا۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں، اگر کہہ لے تو اچھی بات ہے، مستحب ہے۔ اور اگر جھل مل ہے، یار کل رکھوں نہیں رکھوں، رکھوں یا نہیں رکھوں، تو یہ نیت نہیں ہے۔ نیت تو کہتے ہی دل کے پکے ارادے کو ہے۔ جو شخص ہے ہی جھل مل، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، مذبذبین بین ذالک لا الہ ولا الہ الا، تو وہ کہاں نیت کرنے والا ہے؟ وہ تو بیچارہ شک میں مبتلا ہے۔ اس لیے روزہ نہیں ہوا، نیت نہیں ہوئی، روزہ نہیں ہوا۔ ایک طرف جھک جائے کہ بھئی میں نے رکھنا ہے۔ مسئلہ نمبر 10 ہے، دن میں نیت کرے تو ضروری ہے کہ یہ نیت کرے کہ میں صبح صادق سے روزے دار ہوں۔ ہاں، نیت کا جو وقت بیان ہوا وہ تو ہے ہی، کہ اگر کوئی شخص دعوائے کبریٰ سے پہلے 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے اگر نیت کرتا ہے روزے کی، اس وقت اس کی آنکھ کھولی، اکثر لوگ ہوتے ہیں جو سحری نہیں کرتے ہیں، پڑے سوتے رہتے ہیں، اور پھر ان کی آنکھ، نماز فجر بھی نہیں پڑھتے ہیں، پھر ان کی آنکھ کھلتی ہے 8 بجے 9 بجے 10 بجے۔ اب رات سے نیت کر لی تھی یا رات سے نیت نہیں کی تھی، اب نیت کرنا چاہتے ہیں تو نیت میں جو دل میں ارادہ کریں گے وہ یہ کہیں کہ میں صبح صادق سے، یعنی فجر کا جب وقت آغاز ہو رہا تھا اس وقت سے روزے دار ہوں۔ اور اگر یہ نیت ہے کہ اب سے روزے دار ہوں، صبح سے نہیں، تو پھر روزہ نہیں ہوا۔ کیونکہ اصل میں نیت کا جو وقت ہے، روزے کا وقت کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ روزے کا وقت ہے۔ اس میں رکنا کھانے پینے سے، جماع سے، یہ روزہ ہے۔ اور روزے کے لیے نیت ضروری ہے۔ نیت اور روزہ ایک ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اب روزہ تو شروع سے شروع ہو گیا، اور یہ نیت دعوائے کبریٰ کے وقت کر رہا ہے، باقاعدہ معین کر رہا ہے کہ میں ابھی سے کر رہا ہوں، میں 10 بجے سے نیت کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ کہے کہ میں اگرچہ 10 بجے سے نیت کر رہا ہوں لیکن میری نیت ہے صبح کی، صبح سے ملائے، اپنے دل کو سمجھائے، تو پھر روزہ ہوگا۔ اگر نہیں، ایسا نہیں کیا تو روزہ نہیں ہوگا۔ لاجک بالکل صاف ہے کہ روزے کا جب آغاز ہوا، نیت کو بھی اسی وقت ہونا چاہیے، کیونکہ روزے میں نیت اور روزے کا مقترن ہونا، ملا ہونا، ساتھ ساتھ قدم بقدم چلنا ضروری ہے۔ روزہ پہلے شروع ہو چکا ہے اور یہ نیت کا ٹوکن اب ڈال رہا ہے، اس لیے روزہ نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 11 ہے، اگرچہ ان 3 قسم کے روزے کی نیت دن میں بھی ہو سکتی ہے، مگر رات میں نیت کر لینا مستحب ہے۔ یہ 3 قسم بیان ہوئی، نفل، مستحب، مکروہ، رات میں کر لینا اچھی بات ہے۔ مسئلہ نمبر 12 ہے، یوں نیت کی کہ کل کہیں دعوت ہوئی تو روزہ نہیں، اور نہ ہوئی تو روزہ ہے، یہ نیت صحیح نہیں۔ کیوں صحیح نہیں؟ کہ نیت تو کہتے ہی پکے ارادے کو ہے، دل کے پکے ٹھکے ارادے کو، مضبوط ارادے کو، اور یہ تو یہاں پر جو ہے وہ شک والی کیفیت میں ہے کہ ایسا ہوا تو ایسے، ویسا ہوا تو ویسے، تو بہرحال جیسے بھی ہو روزہ نہیں ہوگا، روزہ دار نہیں ہوگا۔ مطلب نمبر 13 ہے، رمضان کے دن میں نہ روزے کی نیت کی ہے، نہ یہ کہ روزہ نہیں، یعنی نہ روزہ رکھنے کی نیت کی، نہ رکھنے کی نیت کی۔ اگرچہ معلوم ہے کہ یہ مہینہ رمضان کا ہے تو بھی روزہ نہیں ہوا، کیونکہ نیت دل کا پکا ارادہ کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، بالکل خالی ذہن ہونا کہ نہ رکھنے کی نہ رکھنے کی، تو بھی کام نہیں بنے گا۔ نیت ہو، کام کے کرنے کی ہو، اور وہ مقترن ہو۔ مسئلہ نمبر 14 ہے، رات میں نیت کی، پھر اس کے بعد رات ہی میں کھایا پیا تو نیت جاتی نہ رہی، یعنی نیت ختم نہ ہوئی، وہی پہلی والی کافی ہے، پھر سے نیت کرنا ضروری نہیں، بہرحال کر لے تو بہت اچھی بات ہے۔ مسئلہ واضح، اور اس کی لاجک بھی واضح ہے کہ روزے کا جب وقت شروع ہوگا اس وقت کھانے پینے سے رکنا ہے، اور اس وقت نیت بھی ہونی ہے۔ تو یہ جو نیت کر رہا ہے اس وقت، اگرچہ اس کے بعد یہ کھا پی رہا ہے، تو یہ ایڈوانس بکنگ ہے۔ جیسے کسی چیز کو آپ ایڈوانس پیمنٹ دے کے خریدیں، اور پیمنٹ کر دی آپ نے جو ہے پیر کو، قبضہ چیز پر کرنے گئے آپ جمعے کو، تو کیا وہ منع کر دے گا؟ جو بائے ہے، جو جس سے آپ کا کانٹریکٹ ہوا ہے، وہ بیچنے سے منع کر دے گا؟ نہیں بھائی، اب پیسے ابھی تم خریدنے آئے ہو تو اب پیسے دو۔ تو آپ کہیں گے پاگل آدمی، پہلے بھیج تو دیے تھے پیسے۔
تو یہ بھی ایسا ہی ہے، نیت ایڈوانس میں ہو گئی ہے، درمیان میں آپ جو بھی کچھ کھا پی لیں کوئی بات نہیں، جس وقت روزہ ہوگا یہ نیت اس کے ساتھ آٹومیٹک فٹ ہو جائے گی، اقتران ہو جائے گا، لہذا روزہ ہو جائے گا۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ الارم کی طرح ہے، جس طرح آپ رات میں الارم لگا کے رکھ دیں گے، صبح یہ 5 بجے بج پڑے تو رات میں آپ بھلے موبائل کا کچھ بھی کرتے رہیں، بند بھی کر دیں تو یہ 5 بجے کھل جائے گا۔ تو یہ جو نیت آپ نے رات میں کری، بھلے آپ رات میں کھاتے پیتے رہیں، یہ آپ کے پروگرام میں، آپ کی دل کی لگی ریم میں فٹ ہو گیا ہے، این اس وقت جس وقت روزہ شروع ہوگا یہ انسٹال ہو جائے گا۔ تو روزے کی ایپلیکیشن اور نیت کی انسٹالیشن دونوں ساتھ ساتھ ہیں، روزہ ہے۔ مسئلہ نمبر 15 ہے، عورت حیض و نفاس والی تھی، اس نے رات میں کل روزہ رکھنے کی نیت کی اور صبح صادق سے پہلے حیض و نفاس سے پاک ہو گئی، ختم ہو گیا، جو عادت تھی اس کی وہ پوری ہو گئی، تو روزہ صحیح ہے۔ لاجک سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جو شرائط و ضوابط تھے وہ پورے ہو رہے ہیں، حیض و نفاس سے پاک ہونا تھا تو روزے کا آغاز سے پہلے ہی پاک ہو گئی، نیت بھی پہلے سے کر لی تھی، اب مزید کھانے پینے سے بچنا ہے، بس ہو گیا روزہ۔ مسئلہ نمبر 16 ہے، دن میں وہ نیت کام کی ہے کہ صبح صادق سے نیت کرتے وقت تک روزے کے خلاف کوئی امر نہ پایا گیا ہو، لہذا اگر صبح صادق کے بعد بھول کر بھی کھا پی لیا ہو یا جمع کر لیا ہو تو اب نیت نہیں ہو سکتی، مگر معتمد یہ ہے کہ بھولنے کی حالت میں بھی نیت صحیح ہے۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ روزے کے لیے نیت ضروری ہے، اور نیت اور روزے کا اقتران، یعنی طلوع فجر سے روزے کا وقت شروع ہو رہا ہے اسی وقت نیت بھی ہو، دونوں کا ساتھ ساتھ ہونا ضروری ہے۔ لیکن کوئی ایسی صورت بن گئی کہ دہوائے کبریٰ سے پہلے پہلے آنکھ کھلی، 10-11 بجے آنکھ کھلی، سحری نہ کر سکے، نہ فجر پڑھ سکے، نہیں تھی ایسی کیفیت، نہیں ہو پائی، تو اس وقت جو نیت کر رہے ہیں آپ، تو ضروری ہے کہ آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو، یعنی کوئی ایسا نہ کرے کہ یار دہوائے کبریٰ تو ابھی شروع نہیں ہوا ہے، 12 نہیں بجے ہیں، زوال کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، لہٰذا ابھی کھانا پینا کر کے سحری سمجھ کے کر لوں اور اس کے بعد نیت کر لوں گا۔ نہیں نہیں، سحری کا وقت ختم ہو گیا، یہ صرف نیت کے لیے ایک گنجائش دیے، سحری کا وقت نہیں بتا رہے، سحری کا وقت تو جب طلوع فجر ہوا تھا تبھی ختم ہو گیا تھا۔ تو اگر اس وقت کھانا پینا آپ نے کر لیا کہ ابھی تو دہوائے کبریٰ ہوا ہی نہیں ہے، لہذا ابھی کھا لے پی لیتے ہیں اور پھر نیت کر لیں گے دہوائے کبریٰ سے پہلے پہلے روزہ ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ ہاں اگر بھول کر ایسا کر لیا، یعنی 10 بجے آنکھ کھلی اور جا کے گٹ گٹ پانی پی لیا فریج کی بوتل نکال کے، پھر یاد آیا ارے رمضان ہے، روزہ رکھنا تھا، سحری بھی نہیں کری اور ابھی آنکھ کھلی پانی پی لیا، اگر بھول کے ایسا کیا ہے تو پھر ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 17 ہے، جس نماز میں کلام کی یعنی بات چیت کی نیت کی مگر بات نہ کی تو نماز فاسد نہ ہوگی، یوں ہی روزے میں توڑنے کی نیت سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک توڑنے والی چیز نہ کرے۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ عبادت چاہے نماز ہو یا روزہ، جس طرح اس کو شروع کرنے کے لیے آپ نے نیت بھی کی اور عمل بھی کیا، یوں ہی اس سے باہر نکلنے کے لیے بھی فقط نیت کافی نہیں ہوگی، بلکہ کوئی ایسا کام کریں، کوئی ایسی حرکت کریں کہ جس سے کہا جائے کہ یہ اب نماز کی منافی ہے یا یہ روزے کی منافی ہے۔ بھلے آپ نماز کی 4 رکعتوں میں یہ پکا ارادہ کر لیں میں نے نماز پڑھنی نہیں ہے، یہ صرف 2 پڑھ کے سلام پھیر دوں گا یا 1 بھی پوری نہیں کروں گا، نیت سے آپ کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہیں ٹوٹے گی نماز۔ یوں ہی روزہ آپ جو ہے وہ نیت رات میں کی تھی اور اب روزے کا وقت شروع ہو گیا، اب آپ ارادہ کرے جا رہے ہیں کہ نہیں میں روزہ نہیں رکھوں گا، اب آپ چاہتے ہیں کہ روزہ توڑ دیں تو پھر آپ کو کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا، کھانا پینا کرنا پڑے گا جس سے روزہ ٹوٹے، محض نیت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اس کی وجہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو زکوٰۃ کے باب میں، کہ تجارت ایک عمل ہے، تو جب عمل کرے گا تو پھر وہ معتبر ہوگی اور پھر اس پر تجارت والے احکام لازم ہوں گے جو پیچھے بتائی تھی۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا کہ روزے کے منافی افطار ہے اور افطار ایک عمل ہے، لہذا محض نیت سے کام نہیں چلے گا کہ آدمی روزے کے ہاتھ میں نیت کرتا رہے، ارادہ بناتا رہے کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، ابھی توڑتا ہوں، تو صرف یہ خیالی پلاؤ بنانے سے کچھ نہیں ہوگا، باقاعدہ جا کے ایک پلاؤ بنا کے کھائے، پھر جا کے روزہ ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 18 ہے، اگر رات میں روزے کی نیت کی پھر پکا ارادہ کر لیا رات ہی میں کہ نہیں رکھے گا، تو پہلی بار نیت چلی گئی، ضائع ہو گئی،
اگر نئی نیت نہ کی صبح سے پہلے پہلے تو یہ فجر سے پہلے پہلے اور دن بھر بھوکا پیاسا رہا اور جمع سے بچا تو روزہ نہیں ہوا۔ وجہ ظاہر ہے کہ روزے کے لیے نیت ضروری تھی اور نیت اس نے نہ رکھنے کی کر لی تھی۔ اب بھلے اس نے بھوکا پیاس کے رہ کے گزارا سب معاملہ کیا، لیکن روزے کا ایک رکن وہ معدوم رہا، نیت۔ مسئلہ نمبر 19 ہے سحری کھانا بھی نیت ہے، خواہ رمضان کے روزے کے لیے ہو یا کسی اور روزے کے لیے، مگر جب سحری کھاتے وقت یہ ارادہ ہو کہ یہ صبح کو روزہ نہیں رکھوں گا، یہ ایسے ہی میں مفتہ مار رہا ہوں، تو یہ سحری کھانا بھی نیت میں شمار نہیں ہوگی۔ آسان مسئلہ ہے۔ مسئلہ نمبر 20 ہے رمضان کے ہر روزے کے لیے نئی نیت کی ضرورت ہے۔ 30 روزے ہوتے ہیں، ہر روزے کے لیے نئی نیت کی حاجت ہے۔ پہلی یا کسی تاریخ میں پورے رمضان کے روزے کی نیت کر لی تو یہ نیت صرف اسی ایک دن کے حق میں ہے، باقی دنوں کے لیے نہیں۔ وجہ تاکہ عبادت اور عادت میں امتیاز ہو سکے۔ ہر دن کا روزہ ایک نئی عبادت ہے، لہذا ہر بار نئی نیت ہونی چاہیے۔ ایک نیت سے سارے 30 آپ نہیں نپٹا سکتے۔ مسئلہ نمبر 21 ہے یہ تینوں یعنی رمضان کی ادا، رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں ادا روزے، اور نفل اور نذر معین مطلقاً روزے کی نیت سے ہو جاتے ہیں۔ خاص انہی کی نیت ضروری نہیں، یعنی یہ کہنا کہ میں رمضان کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، میں نفلی روزے کی نیت کر رہا ہوں، میں نذر معین کی نیت کر رہا ہوں، خاص معین کر کے یہ نیت کرنا ضروری نہیں، محض نیت میں روزے کی نیت کر رہا ہوں تو کام ہو جائے گا۔ یوں ہی نفل کی نیت سے بھی ادا ہو جاتے ہیں، بلکہ غیر مریض و مسافر نے رمضان میں کسی اور واجب کی نیت کی جب بھی اسی رمضان کا ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ہے نیت مطلقاً نیت اور ایک ہے تعیین نیت۔ مطلقاً نیت یہ کہ بس بھائی میں روزہ رکھوں گا، کل روزہ رکھوں گا، یہ نیت ہو گئی۔ اور ایک ہے نیت کی حیثیت کو معین کرنا کہ میں کون سا روزہ رکھ رہا ہوں، میں رمضان کا روزہ رکھوں گا کل، میں نفلی روزہ رکھوں گا، یا میں کوئی نظر معین نظر مانی تھی اس کا روزہ رکھوں گا۔ تو رمضان کے روزے، نفل روزے اور نظر معین کے روزے، یہ تین قسم روزے کی ایسی ہیں کہ جو مطلقاً روزے کی نیت سے ہو جاتے ہیں، اس میں وصف کا تعین کرنا ضروری نہیں ہے۔ غیر مریض غیر مسافر کے لیے یہ بات ہے۔ ہاں اگر جو مریض ہو، مرض میں مبتلا ہو یا جو حالت سفر میں ہو تو ان پر تو اول واجب ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ رکھ رہے ہیں تو پھر ان کو اجازت ہے کہ وہ جو سا چاہے رکھ لیں۔ تو وہ جس چیز کی بھی تعین کریں گے، مریض بحالت مرض کہے کہ میں روزہ رمضان کا نہیں رکھتا، فلاں دن کا یا فلاں نفل کا یا نظر کا رکھتا ہوں، تو جس کی اس نے تعین کی وہی ہوگا۔ یوں ہی مسافر کے لیے بھی۔ لیکن جو مریض نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، صحیح ہے، مقیم ہے، ان تین اقسام کے روزوں کے لیے محض نیت کافی ہے، ان روزوں کی حیثیت کو معین کرنا ضروری نہیں۔ لیکن ان کے علاوہ جو ہیں تو یقیناً ان کے لیے حکم الگ ہے جو آگے آ رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 22 ہے مسافر اور مریض اگر رمضان شریف میں نفل یا کسی دوسرے واجب کی نیت کی کریں تو جس کی نیت کریں گے وہی ہوگا، رمضان کا نہیں ہوگا، اور مطلق روزے کی نیت کریں تو رمضان کا ہوگا۔ اصل میں رمضان کے روزے کی تعیین یا نفلی روزے کی تعیین شارع کی طرف سے ہو چکی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہو چکی ہے، غیر مریض اور مسافر کے لیے۔ البتہ مسافر اور مریض کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، رکھو یا نہ رکھو، رکھو تو جو چاہو رکھو۔